كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، دو حدیثیں پڑھ کر سنائی گئی. ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کرے، یعنی ارشاد تو اللہ کا ہو، نقل کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. حدیث پاک کا یہ پہلا جملہ جس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. اگر بندہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اچھے اعمال کا اہتمام کرنا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی فرض ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھیں. جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا فرض، اچھے اعمال کا کرنا، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا یہ ضروری ہے، اسی طرح ایمان والوں کے لیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ اللہ کی طرف سے جیسا بندے کا گمان ہو اللہ کی طرف سے ویسا معاملہ کیا جائے. اگر بندہ اللہ سے مغفرت کا گمان رکھے گا تو اللہ بندوں کی مغفرت فرما دیں گے. اور حدیث پاک کا دوسرا جملہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. گویا ذکر اللہ پر، اللہ کے یاد کرنے پر بندے کو اللہ کی معیت اور ایک خاص اللہ کی طرف سے مقام اور ایک خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتی ہے. کسی کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، گویا اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو تو دنیا کی ساری چیزیں اس کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جب وہ مل گیا تو سب مل گیا. اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے دربار میں اعلان کیا کہ یہاں دربار میں جو شخص ان میں سے جس پر بھی ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہو جائے گا. جب یہ اعلان ہوا تو اعلان سنتے ہی بھگدڑ مچ گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ایک چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے. ایک باندی محمود غزنوی کی پیچھے کھڑی تھی، وہ وہیں کی وہیں رہی، اس نے محمود غزنوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. محمود نے اس سے پوچھا کہ سب لوگ چیزیں لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے بھی تو ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ آپ نے کہا دربار میں جو ہے تو دربار میں آپ بھی ہے،
اس لیے میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا، آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہو گیا۔ تو اسی طرح جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب ہو گیا، اور جو ہے ذکر اللہ کے اہتمام پر اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک سے پتہ چلا۔ پھر آگے فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے جی میں اور تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی ذکر خفی، مراقبہ، اللہ کو تنہائی میں یاد کرنا، ذکر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرتا رہے، کہ اللہ اور بندے کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو، کوئی نہیں جانتا ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیس، کرامن کاتبین را ہم خبر نیس، یہ ایسا عاشق و معشوق کے درمیان راز ہے کہ کرامن کاتبین بھی اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے جو ہے انسان اپنے دل ہی دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا جب تنہائی میں یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایات بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ دوسرا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ کسی مجمع میں یعنی انسانوں کے مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ ہے ذکر جہری، یہ ہے لوگوں کے درمیان اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ جب بندہ اللہ کو مجمع میں یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ بندے نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا، اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے مجمع اور مجلسوں میں اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر بندہ ایک بالش میرے طرف قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہاتھ دو بالش کا ہوتا ہے، یہ ایک بالش اور یہ دو بالش، یہاں تک جو ہوتا ہے اس کو ہاتھ بولتے ہیں، اس حصے کو جو ہے اتنے حصے کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بندہ ایک بالش اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا دگنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو بالش یعنی دو بالش کو جو ہے ایک ہاتھ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ایک ہاتھ جو ہے بندے کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر بندہ ایک ہاتھ میری طرف آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ دیکھو ایسے تو ترجمہ عام طور پر ایک ہاتھ کا دگنا 2 ہاتھ، لیکن علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس با کا ترجمہ 4 ہاتھ سے کیا، یعنی جب دونوں ہاتھ کو پھیلایا جائے، ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسری ہاتھ کی انگلی تک جب گنا جائے، شمار کیا جائے تو 4 ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک با یعنی 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلًا، اگر بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھو یہ اللہ کی شان، اللہ تو جو ہے بڑے بے نیاز ہے، اپنے بندوں کے ساتھ کیسا شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کو جو ہے ہمارا اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی طرف سے اس پر جو ہے نوازا جانا، یہ عظیم بدلہ دیا جانا، اس پر جو ہے ہمیں مر مٹنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، بندہ کر رہا ہے اس کا دگنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث پڑھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ذکر اللہ دل کی حیات ہے۔ جو ذکر اللہ سے محروم رہا دراصل وہ دل کی حیات سے محروم رہا، اس کا دل جو ہے مرا ہوا ہے، اس کا دل غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کی یاد سے جو ہے
دل زندہ ہے، دل کی حیات ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے۔ اللہ اللہ کر لے اس قدر، اللہ اللہ کر لے اس قدر، اللہ اللہ رہ جائے اور نفس جائے مر۔ یعنی اللہ کو اتنا یاد کر کہ ہمارا جو نفس ہے وہ بھی مر جائے۔ انسان جو ہے نفس کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ انسان اپنے نفس کو اتنا مارے، اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ رہ جائے اور نفس مر جائے۔ اسی لیے ایک اللہ والے، ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے تھے، وہ اپنے جیسے دوسرے دوست کی اللہ والے کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے راستے میں تھکن محسوس ہوئی، ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہاں درخت کے اوپر دو پرندے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، تو پرندے بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ کون ہے جو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے پرندے نے کہا کہ یہ فلاں صاحب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ پرندے نے یوں کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو سنا کہ میں جس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، پرندہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ سوچنے لگے کہ میرا اتنا لمبا سفر، کتنا تو میں طے کر چکا، اب کچھ ہی راستہ اس بزرگ کی ملاقات کا باقی رہ گیا ہے، تو میرا یہ سفر بیکار ہو گیا، واپس لوٹنا پڑے گا۔ تو واپس لوٹنے کا خیال آیا، اتنے میں یوں سوچے کہ اگر وہ زندہ ہوں گے تو ان کی ملاقات کر لوں گا، اور اگر مر گئے ہوں گے تو ان کے رشتہ داروں کی تعزیت کراؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس بزرگ کے پاس جانے کا ارادہ باقی رکھا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا وہ بزرگ تو زندہ سلامت موجود ہے۔ تو کہا حضرت کیسا زمانہ آ گیا، انسان تو جھوٹ بولتے تھے، پرندے بھی جھوٹ بول رہے۔ انسان تو بولتے ہی تھے، یہ تو پرندے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو بتایا ایک جگہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، دو پرندے اس طرح باتیں کر رہے تھے، اور ایک کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آنے والا، اس نے یوں کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، آپ تو زندہ ہو۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کون سا وقت تھا؟ انہوں نے سوچ کر بتایا کہ فلاں وقت تھا۔ تو اس بزرگ نے سوچ کر کہا ہاں اس پرندے نے سچ کہا، دراصل اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت یہ موت ہے، اس لیے ذکر اللہ یہ دل کی حیات ہے، اور ذکر اللہ سے محرومی یہ دل مردہ ہے۔ اس لیے ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا اللہ کے رسول، اسلام کے احکام بہت ہے، فرائض، واجبات، نوافل کا ایک لمبا سلسلہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دو جس کو مضبوطی کے ساتھ میں کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور پھر جنت کے جتنے بھی درجات ہیں وہ سب اسی پر موقوف ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے روز کون سا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند اور افضل ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کے بندے اور بندیاں کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہے وہ سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ تو ذکر اللہ یہ اس کی بڑی تاکید آئی۔ اور دیکھو جتنی عبادتیں ہیں، نماز جیسی نماز کی عبادت، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
نماز اسی لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد ہمارے دلوں کے اندر بس جائے. اللہ کی یاد کے لیے نماز کا قائم کرنا، اس لیے جو ہے کثرت سے اللہ کا ذکر، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذکر سے اللہ کا فائدہ ہے نعوذ باللہ یا ہمارا فائدہ ہے؟ دیکھو، ذکر اللہ سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی شان تو بہت اونچی ہے اور اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ کی کبریائی، عظمت اور اس کی جلالت نہایت عظیم ہے. اس کو تو ہمارے یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بہت لمبی چوڑی روایت ہے، اتنی عظیم الشان روایت ہے کہ امام ابو ادریس خولانی بہت بڑے محدث گزرے، جب اس روایت کو بیان کرتے تھے تو دو زانو بیٹھ جایا کرتے تھے. اور اس کے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی التقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو جائے، لکھا ہے یعنی اللہ سے ڈرنے والے نیک بندے جیسے ہو جائے. اتقا قلبین کی تشریح میں شرح نے لکھا سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائے تو میری شان میں کوئی اضافہ اور زیادتی ہونے والی نہیں ہے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، ہماری عبادتوں کی وجہ سے اللہ کی شان بڑھنے والی نہیں ہے. اور فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملک شیئا. میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب کے سب زیادہ گنہگار اور نافرمان بندے شیطان جیسے بن جائے تو اس کی وجہ سے میری شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے سے فائدہ ہمارا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. مفتی تقی صاحب ایک مرتبہ اسپین گئے، وہاں اسپین میں قرطبہ کی جامع مسجد تھی. مسجد نبی کی تعمیر جب نئی تعمیر ہوئی، نئی تعمیر جو ہوئی، پہلے اسپین کی جامع مسجد اسی طریقے سے عالیشان بنی ہوئی تھی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ مسجد نمازیوں سے خالی ہو گئی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے لیکن ایک بھی سجدہ کرنے والا نہیں ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، جب میں اسپین گیا تو میرا ایک ساتھی میرے ساتھ تھا، میں نے وہاں آہستہ سے اذان دی اور نماز کے لیے ہم دونوں کھڑے ہو گئے. اس نے اقامت کہی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی. مولانا فرماتے جس وقت میں سجدے میں گیا اس وقت دل میں خیال آیا کہ وہی مسجد ہے کہ ایک زمانے میں جب اذان کی آواز گونجتی تھی تو ہزاروں قدم عبادت کے لیے اس مسجد میں آنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، اور جب نماز قائم ہوتی تھی تو ہزاروں پیشانیاں اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتی تھی. آج اذان کی آواز سن کر ایک قدم بھی بڑھنے والا نہیں ہے. لیکن نہ اس وقت اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ اس وقت اللہ کی شان میں کوئی کمی ہوئی. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ نغمہ فضل گلے لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فضل گلے لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس لیے اللہ کی شان تو بڑی ہے. ساری دنیا اس کی عبادت کرے تب بھی، اور اگر کوئی بھی عبادت نہ کرے، ساری دنیا کے لوگ نافرمانی پر تل جائے تب بھی کوئی فرق اللہ کو پڑتا نہیں ہے. ذکر میں ہمارا فائدہ ہے. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من نگردم پاک اس تسبیح شاہ، من نگردم پاک اس تسبیح شاہ، پاک ہم عیشا شون درفشا. سبحان اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے. یعنی فرماتے شعر کا مطلب ان بندوں کے تسبیح اور سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے سبحان اللہ کہنے سے ان کی گندی زبانیں پاک ہو جاتی ہے. ہم سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ کی ذات پاک ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہمارے سبحان اللہ پڑھنے سے ہماری گندی زبانیں پاک ہوتی ہے، ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا، ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام گفتن کمال بے ادبی است.
میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک گلاب سے دھوؤں تب بھی اللہ تیرا نام لینا بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ کا نام جو ہے لینا اللہ نے اس کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیا کہ میرا نام لو، مجھے یاد کرو، تب تو جو ہے بندوں کو اس پر مر مٹنا چاہیے۔ اور دیکھو اللہ کی یاد سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے قلوب میں صفائی آئے گی، ہمارے اندر تقوی آئے گا، اللہ کا استحضار آئے گا، اللہ کی اطاعت کا جذبہ آئے گا۔ اللہ کی یاد کرنے سے اللہ کا استحضار پیدا ہوتا ہے، اور یہی اللہ کا استحضار انسان کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے، جنگل میں ہے، ایک بکریاں چرانے والا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، کیا کہہ رہے ایک بکری کا دودھ مجھ کو دے دے۔ وہ ایک حبشی غلام تھا، اس نے کہا میں تو غلام ہوں، بکریاں میری نہیں ہے، تو مالک کی ہے، میں تو چرانے والا، مجھے اس کے دودھ کے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے سوچا کہ لاؤ اس کا امتحان لے لوں۔ کیا کہا دیکھو میں 10 درہم تجھ کو دیتا ہوں، تیرا فائدہ ہو جائے گا، تو مجھے ایک بکری دے دے، میرا فائدہ ہو جائے گا کہ اس بکری کا دودھ میں نکال لوں گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اور آقا کو کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا اور بکری کو کھا گیا، آقا بھی سمجھ جائے گا۔ تو اس کی بات کو سن کر وہ غلام کیا کہتا ہے، یا ہاذا فأین اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ کہاں گئے؟ آقا کو کہہ دوں گا یہاں چھٹی ہو جائے گی، لیکن مجھے تو اللہ کے پاس بھی جانا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑا مزہ لے کر یہ جملہ نقل کرتے تھے کہ ایک چرواہا بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے یا ہاذا فأین اللہ، یا ہاذا فأین اللہ۔ آج ہر مسلمان کو اگر یہ کیفیت حاصل ہو گئی تو دنیا سے نافرمانی اور گناہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ ذکر اللہ کی کثرت سے ہوگا۔ جتنا انسان اللہ کا ذکر کرے گا اتنا اللہ کی یاد، اللہ کا استحضار بندے کے دل میں قائم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، اے اللہ ہمارے گناہ کو اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ دن رات آپ کی غفلتوں کے ساتھ، اے اللہ آپ کو یاد کرنے کے بجائے غفلت کے ساتھ اور معصیت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری غفلتیں، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اے اللہ ہمیں آپ کی یاد کے ساتھ، آپ کے استحضار کے ساتھ اور آپ کے ذکر کے ساتھ اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ زندگی کے لمحات کس کام کے جو آپ کی یاد میں نہ گزرے، اے اللہ آپ کو راضی کرنے میں نہ گزرے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ ہماری زندگی کے لمحات آپ کی یاد کے بغیر گزر گئے۔ اس وقت کا حسرت اور اس وقت کا افسوس کوئی کام نہیں آئے گا۔ اے اللہ اس کا فکر عطا فرما۔ اے اللہ اپنی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبان کو ذکر سے رطب اللسان فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ اور منیبہ اور ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ ہمارے وہ رب ہے، آپ جسے اے اللہ اپنے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، آپ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ اپنا ہمیں محبوب بنا لیجئے، اپنی معیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت کا مزہ ہمیں چکھا دیجئے، ہماری بوٹی بوٹی میں اے اللہ اپنی محبت اتار دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ایک ایک انگ انگ سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ ذکر کے اہتمام سے اے اللہ وہ کیسا ماحول بنا تھا کہ درخت بھی آپ کا ذکر کرنے والے بن گئے تھے۔ اے اللہ ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے۔
اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ ذکر اللہ کی پابندی نصیب فرما، تہجد کا اہتمام عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق فاضلہ، محاسن عالیہ اور علوم نافعہ سے ہم سب کو مالا مال فرما، برے کردار و گفتار سے، بری عادت و اطوار سے اور بری صحبتوں سے ہماری ہمارے مردوں کی خصوصاً ہماری نوجوان نسل کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج تک آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے، آج بھی آئندہ کے لیے محروم نہ فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان عطا فرما دیجیے۔ جزا اللہ محمد بما والو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔